अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। मुल्क का निज़ाम धांधली करके गैर मुस्तहकम किया गया। आज कुछ कुव्वतों ने थोड़ा हाथ उठाया तो केपी का हशर सामने है। इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में हुकूमत का यही हाल होगा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हुक्मरानों के जहन में जो गलाजत भरी है उनसे वाकिफ हैं। हुक्मरान मदारिस की अहमियत खत्म करना चाहते हैं, बाज आ जाएं। हालिया बल्दियाती इलेक्शन जदीद निज़ाम का आगाज है। बल्दियाती इलेक्शन पर शोर शराबे के दरमियान किसी ने यह एहसास नहीं किया जदीद बल्दियाती इलेक्शन का निज़ाम कामयाब जमहूरियत में मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा, बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे। 74 साल तारीख में पहली बार बाइख्तियार मकामी हुकूमतों का निज़ाम कायम हुआ। अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात जल्द होंगे। मेयर्स पीपल्स पार्टी के होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में पार्टी के कारकुनों से खिताब। कहा, पीटीआई अब सिंध में भी शिकस्त का सामना करेगी। पाकिस्तान में गुर्बत है, लोगों के हालात खराब हैं। हमारे दौर में क्या था, अब क्या हो गया है, फर्क साफ जाहिर है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में वोट की ताकत से पीटीआई का सियासी जनाजा निकल गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवामी अदालत बता रही है सुनामी आ रहा है। एहतिसाब के इदारे को गैर जानिबदार होना चाहिए। नवाज शरीफ पार्टी के कहने पर वतन वापस आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने बनू में मेयर की नशिस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम ने बल्दियाती इंतखाबात में झंडे गाड़ दिए। मेयर की 3 और तहसील कौंसिल चेयरमैन की 21 सीटें जीत कर सबको हैरान कर दिया। पीटीआई तहसील कौंसिल की सिर्फ 14 नशिस्तें हासिल कर सकी। सिंध में जरदारी निजाम नाफिज किया जा रहा है। कराची नहीं, पूरे सिंध के साथ दुश्मनी की जा रही है। तहरीक इंसाफ रहनुमा हलीम आदिल का एमक्यूएम रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, पीपल्स पार्टी झूठ और प्रोपेगेंडे का मजमुआ है। पीपल्स पार्टी वफ्द के कौफ लीग रहनुमा तारिक हसन की रिहाइशगाह आमद। बल्दियाती बिल पर मुशावरत। सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन की सिफारिश पर कराची में टाउन्स बनाए। लोकल गवर्नमेंट एक्ट से मुताल्लिक गलत फहमी पैदा की जा रही है। तारिक हसन का कहना था कि बल्दियाती बिल का मसला बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। अपोजिशन से दरख्वास्त है कमेटी बनाकर मसला हल करें। बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के 7 रहनुमाओं के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस का मामला। इलेक्शन कमीशन ने बिलावल समेत दीगर पर जुर्माना खत्म कर दिया। IMF की शराइत पर 360 अरब से जायद का मिनी बजट हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। मिनी बजट लाएं या नहीं, तब्दीली सरकार तुसबुस्त का शिकार। पाकिस्तान का 12 जनवरी से कबल एक बार फिर IMF से रुजू का फैसला। अदाद शुमार बता रहे हैं मुल्क में डॉलर की आमद में कमी हो गई। ये मुल्क के लिए अच्छी खबरें नहीं। मईशत रिवर्स गियर में है। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ का बयान। कहा, हुकूमती इकदाम से महंगाई में इजाफे के हौलनाक नताइज निकलेंगे। इस्लामाबाद में पनागाहों के नए तर्ज में तामीर के मंसूबे का संग बुनियाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस में सॉफ्ट लॉन्चिंग की तकरीब में मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। पनागाहों में 1 विंडो एहसास मराकज़ भी कायम होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती और फवाद चौधरी की माफी कबूल कर ली। वफाकी वजीर कमीशन में पेश। तमाम इदारे आपके हैं, उन्हें बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। सिंध के मेंबर के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने माफी को कबूल करते हुए आजम सवाती और फवाद चौधरी को आइंदा मोहतात रहने की तनबीह जारी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ समाअत। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया। फारूक एच नाइक का जवाब अल-जवाब। बैरिस्टर अली जफर, कुलसुम खालिक व दीगर अदालत में पेश। मुल्क भर में गैस का बहरान। अपोजिशन का कौमी असम्बली से वॉकआउट। कोरम पूरा न होने के बायस कौमी असम्बली का इजलास जुम्मे तक मुलतवी। सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफे पर मुल्क भर में गैस बहरान संगीन। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन गैस की मुसलसल बंदिश से जहनी अजियत का शिकार। क्रिश्चियन बरादरी पाकिस्तान की ज्यादा वफादार और इनका पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, CDA में क्रिश्चियन बरादरी के लिए कॉलोनी बनाएंगे। दुनिया के खूबसूरत मनाजिर पाकिस्तान में हैं। NCOC से भी सिनेमा खोलने की बात की है। टॉप फनकारों में 25 करोड़ रुपए तकसीम करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के नेशनल अवार्ड के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी के हमरा मौलाना तारिक जमील की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात। हाथ जोड़कर श्रीलंकन कौम से माफी मांग ली। मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, अल्लाह के सिवा किसी को यह हक हासिल नहीं कि किसी को जलाए। जहालत रात की तारीकी से भी बड़ा अंधेरा है।
سندھ ہائی کورٹ نے اسلام قبول کر کے پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے آرزو فاطمہ کو والدین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ والدین کو 25,000 بانڈ کے مچل کے جمع کرانے اور ہر 3 ماہ بعد متعلقہ تھانے میں آرزو فاطمہ کو پیش کرنے کا حکم۔ آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن کا سوئی گیس دفتر کے باہر احتجاج۔ سی این جی اسٹیشن فوری کھولنے کا مطالبہ۔ تبدیلی سرکار سندھ کے ساتھ ظلم بند کرے، ایم ڈی سوئی صدرن کو ہٹایا جائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کی مشکلات مزید بڑھا دی۔ خواتین بھی گھر کا بجٹ پورا نہ ہونے پر پریشان۔ خواتین کا کہنا ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ جتنا کوشش کریں بجٹ پورا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ آٹا، گھی، چینی، سبزیاں بھی قوت خرید سے باہر ہیں۔ راولپنڈی اسلام پورہ میں فائرنگ میں زخمی یو سی وائس چیئرمین جاں بحق۔ نعیم خان ہولی فیملی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ یو سی وائس چیئرمین نعیم خان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ کراچی کے چڑیا گھر اور سفاری پارک میں 4 افریقی ہاتھیوں سے متعلق جرمن ڈاکٹر کی تفصیلی رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش۔ چڑیا گھر کے 2 ہاتھیوں میں دانتوں کے مسائل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق چاروں ہاتھیوں کو فوری طبی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی پاکستان اور بھارت کے درمیان تیسری پوزیشن کا میچ بھارت نے جیت لیا۔ روایتی حریف نے 4 کے مقابلے میں 3 گول سے میچ اپنے نام کیا۔ ایونٹ کے فائنل میں جاپان اور جنوبی کوریا آمنے سامنے۔ اگر برا بھلا کہا گیا تو کامنٹری کا آپشن موجود ہے، واپس چلا جاؤں گا۔ رمیز راجہ کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ کہا اکتوبر میں جونیئر پی ایس ایل کرانے کا سوچ رہے ہیں، میں تو ہر کرکٹ یہاں لانے پر تیار ہوں۔ T20 عالمی رینکنگ میں انگلینڈ کے ڈیوڈ ملان سر فہرست۔ بابر اعظم کا دوسرا نمبر، محمد رضوان تیسرے نمبر پر پہنچ گئے۔ بالرز کی درجہ بندی میں پاکستان کے شاداب خان 9ویں، شاہد آفریدی 12ویں، حارث رؤف 22ویں نمبر پر موجود۔ اور ایکشن اور سسپینس سے بھرپور اینیمیٹڈ فلم کل کلاؤز کا ٹریلر جاری۔ فلم آئندہ سال نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ ہیڈ لائنز اپنے جانب بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کا دفتر خارجہ میں تقریب سے خطاب۔ کہا مشکلات کے باوجود پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے ابھرا۔ ماضی میں حکمرانوں کی ترجیح پاکستان کے عوام نہیں ڈالرز تھے۔ ہمارے ملک میں ماضی میں غلط فیصلے کیے گئے جس کا نقصان ہوا، عوام نیچے چلے گئے۔ ماضی میں عوامی مفادات کے خلاف خارجہ پالیسیاں بنائی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا دفتر خارجہ میں تقریب سے خطاب۔ کہا مشکلات کے باوجود پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے ابھرا۔ نان مسلم لڑکی آرزو فاطمہ کے والدین کے ساتھ جانے کی درخواست پر کراچی میں سماعت۔ کیا آپ نے خود والدین کے ساتھ رہنے کی درخواست دائر کی ہے؟ عدالت کا استفسار۔ نو مسلم لڑکی آرزو فاطمہ کی والدین کے ساتھ جانے کی درخواست پر کراچی میں سماعت۔ کیا آپ نے خود والدین کے ساتھ رہنے کی درخواست دائر کی ہے؟ عدالت کا استفسار۔ مسلمان ہوں اور اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، آرزو فاطمہ کا بیان۔ مسلم لڑکی اپنے عیسائی والدین کے ساتھ رہ سکتی ہے، جسٹس کے آقا کے ریمارکس۔ الیکشن کمیشن نے اعظم سواتی اور فواد چودھری کی معافی قبول کر لی، وفاقی وزیر کمیشن میں پیش۔ الیکشن کمیشن نے اعظم سواتی اور فواد چودھری کی معافی قبول کر لی، وفاقی وزیر کمیشن میں پیش۔ تمام ادارے آپ کے ہیں، انہیں برا بھلا کہنا درست نہیں، سندھ کے ممبر کے ریمارکس۔ الیکشن کمیشن کو خود مختار بنانے کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی، اعظم سواتی کا بیان۔ الیکشن کمیشن نے معافی کو قبول کرتے ہوئے اعظم سواتی اور فواد چودھری کو آئندہ محتاط رہنے کی تنبیہ جاری کر دی۔ خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں بے ضابطگیاں، پولنگ اسٹیشن پر حملہ کرنے والے امیدوار ارشد علی کی عدم گرفتاری پر ایس ایس پی آپریشن سے سخت سوالات۔ خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں بے ضابطگیاں، ریجنل الیکشن کمشنر آر او اور ایس ایس پی آپریشنز الیکشن کمیشن میں پیش۔ چیف الیکشن کمشنر کا برہمی کا اظہار۔ پولنگ اسٹیشن پر حملہ کرنے والے امیدوار ارشد علی کی عدم گرفتاری پر ایس ایس پی آپریشن سے سخت سوالات، فوری گرفتاری کا حکم۔ لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ کہا خیبر پختونخوا کے عوام نے عمران خان کو گھر جانے کا اشارہ دے دیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے عمران خان کو گھر جانے کا اشارہ دے دیا۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ کہا پی ٹی آئی حکومت نے تاریخی قرضے لیے۔ عمران خان نے ڈیری مل کی سٹوری شہباز شریف کے خلاف پلانٹ کرائی۔ شہباز شریف پر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ چھوٹے تاجروں نے لوٹ مار اور دیگر جرائم کی روک تھام کے لیے رینجرز کے سال 2013 والے اختیارات بحال کر کے ایف آئی آر درج کرنے کا اختیارات دینے کا مطالبہ کر دیا۔ آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر نے کہا ہے کہ شہر میں ڈاکوؤں، لٹیروں، چوروں کے یلغار پر تاجروں اور عوام کی بے بسی تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ رینجرز کو بے اختیار اور پولیس کو سیاست زدہ کر کے شہر جرائم پیش عناصر کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ سیاسی دباؤ کے باعث پولیس کی کارکردگی زمیں بوس ہو گئی۔ قانون کی حکمت عملی قدیم اور جرائم کا طریقہ واردات جدید ہو گیا۔ میگا سٹی کے موجودہ ناقص حفاظتی ڈھانچے سے بہتر ہے کہ تھانوں کو تالے لگا دیے جائیں۔ تھانے سے عدالت تک پورا نظام مجرم کے حق میں استوار ہو گیا۔
کیا ہے۔ گرفتاری اور مقدمے کے باوجود مجرم کو سزا کا کوئی خوف نہیں۔ حوالات ہو یا جج کا چیمبر، ہر سزا سے نجات کی قیمت مقرر ہے۔ عتیق میر کا مزید کہنا تھا کہ تھانوں میں مطلوبہ نفری نہ ہونے کے سبب بیشتر تھانے ویران، تاجر اور شہری جرائم پیشہ عناصر کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی بیشتر نفری عوام اور تاجروں کے بجائے پروٹوکول ڈیوٹیوں میں مصروف ہے۔ پولیس افسران حکومتی دباؤ میں فرض شناسی سے قاصر ہیں، جبکہ سپاہی ذمہ داریاں بھول کر عوام سے چھینا جھپٹی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ شہر میں امن و امان کے قیام کے لیے حکومت سندھ کے غیر سنجیدہ رویے کے سبب سندھ میں آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی تعیناتی یا آرٹیکل 234 کے تحت گورنر راج کے نفاذ کا جواز پیدا ہو رہا ہے۔ ان حالات کے تناظر میں آرمی چیف سے اپیل ہے کہ وہ رینجرز کے اختیارات 2013 کی سطح پر بحال کرے اور FIR درج کرنے کے اختیارات دینے کا احکامات جاری کرے۔ حکومت نے ٹیلی کام سروسز پر ود ہولڈنگ ٹیکس 10 سے بڑھا کر 15% کرنے پر غور شروع کر دیا۔ وفاقی حکومت نے بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے ٹیلی کام سروسز پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 10% سے بڑھا کر 15% کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافے سے پاکستان میں ٹیلی کام سروسز اور انٹرنیٹ بھی مہنگا ہو جائے گا۔ پاکستان میں 187 ملین ٹیلی کام سروسز استعمال کرنے والے افراد میں سے 98% پری پیڈ صارفین ہیں۔ حکومت نے 2020 سے 21 کے بجٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکس 12% سے کم کر کے 10% کیا تھا اور ود ہولڈنگ ٹیکس 8% تک کم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ پاکستان ٹیلی کام سیکٹر پر ٹیکسوں کی بلند شرح والے ممالک میں شامل ہے۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان کا شمار ٹیکسوں کی شرح کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر کیا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکن پنجاب اسمبلی نے سرکاری افسران کی رہائش گاہوں کو عوامی پارک بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں ہونے والے اجلاس میں مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی میاں طاہر نے سرکاری افسران کی بڑی بڑی رہائش گاہوں کی نشاندہی کی۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ سرکاری افسران 12 ایکڑ کی رہائش گاہوں میں رہتے ہیں، انہیں ایک کنال رقبے پر مشتمل کوٹھیاں بنا کر دی جائیں اور ان رہائش گاہوں کو عوام کے لیے مختص کیا جائے۔ میاں طاہر نے کہا کہ بڑی رہائش گاہوں پر پبلک پارکس بنائے جائیں تاکہ عوام کو سہولت حاصل ہو اور وہاں سیر و تفریح کے لیے جا سکیں۔ پارلیمانی سیکرٹری نے ایوان میں اعتراف کیا کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ صوبے میں سرکاری افسران بڑی رہائش گاہوں میں رہتے ہیں، چھوٹی رہائش گاہیں دینے کے لیے قانون میں ترمیم کرنا ہوگی۔ پارلیمانی سیکرٹری نے میاں طاہر کی تجویز اور نشاندہی کو اچھا قرار دیتے ہوئے ایوان کو یقین دہانی کرائی کہ حکومت اس معاملے کو دیکھے گی۔ اس پر ڈپٹی اسپیکر نے ہدایت کی کہ آپ اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے ترمیم لیں۔ ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایک اور سنگ میل عبور، پاکستان کا بابر کروز میزائل 1B کا کامیاب تجربہ۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان نے بابر کروز میزائل 1B کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ بابر کروز میزائل 1B کا تجربہ رینج میں اضافے کے حوالے سے تھا۔ ISPR کے مطابق تاریخی لمحات پر DG SPD لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی منچ اور چیئرمین نیسکوم ڈاکٹر رضا سمر نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی اور دیگر موجود تھے۔ DG SPD نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں انجینئرز کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ تجربے سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں مزید بہتری آئے گی۔ لاہور احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کی سماعت، پیراگون سوسائٹی سے خواجہ برادران کو پیسے آتے رہے، نیب کا الزام۔ لاہور احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کی سماعت، 4 ارب روپے مالیت کی 800 مرلہ اراضی مبینہ طور پر غیر قانونی فروخت کی گئی۔ پیراگون سوسائٹی سے خواجہ برادران کو پیسے آتے رہے، نیب کا الزام۔ 3.5 سالوں میں پاکستان میں تباہی مسلط کی گئی، عوامی عدالت بتا رہی ہے سونامی آ رہا ہے۔ رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ ایک حلقے میں ایک ہی پارٹی کے چار لوگ الیکشن لڑیں گے تو شکست ہی ہوگی۔ ایک حلقے میں ایک ہی پارٹی کے 4 لوگ الیکشن لڑیں گے تو شکست ہی ہوگی۔ سیاسی بونے اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے بول رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے JUI جیت گئی، فضل الرحمان کا اقتدار میں آنا بدقسمتی کی بات ہوگی۔ لگتا ہے زرداری کی ڈیل نہیں ہوئی، TLP اور JUI اوپر آئیں تو پاکستان نیچے جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کراچی کے منتخب نمائندے گیس بحران پر وفاقی حکومت سے نالا، آفتاب صدیقی نے حماد اظہر کا رویہ شرمناک قرار دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کراچی کے منتخب نمائندے گیس بحران پر وفاقی حکومت سے نالا۔ MNA آفتاب صدیقی اور راجہ اظہر نے وزیر اعظم اور وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کو خط لکھ دیا، بلدیاتی انتخابات میں نقصان اٹھانے کے حوالے سے خبردار کر دیا۔ آفتاب صدیقی نے حماد اظہر کا رویہ شرمناک قرار دے دیا۔ کورونا مزید 10 افراد کی زندگیاں نگل گیا، کورونا سے مجموعی اموات 28,892 ہو گئی۔ کورونا مزید 10 افراد کی زندگیاں نگل گیا، کورونا سے مجموعی اموات 28,892 ہو گئی۔ کورونا کے 310 نئے کیسز سامنے آئے، مزید 46,991 ٹیسٹ ہوئے، مثبت کیسز کی شرح 0.65% رہی۔ کورونا میں مبتلا 645 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ اومیکرون سے امریکہ میں بھی پہلی ہلاکت سامنے آ گئی۔
ओमिक्रॉन केसेस की मजमूई तादाद 45,145 हो गई। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का कहना है कि ओमिक्रॉन के सबब इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना है। किसी भी पाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता। जरूरत पड़ी तो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद पाबंदियाँ लगा सकते हैं। बरतानवी वजीर आजम ने आवाम से दरख्वास्त की कि वो जल्द अज जल्द कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाएं। इंग्लैंड में 12 से 15 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए अहल करार दे दिया है। दूसरी जानिब मलका बरतानिया क्रिसमस विंड सर्कल में ही गुजारेंगी। वबा के बायस गुज़िश्ता हफ्ते मलका ने क्रिसमस से कबल खानदान के एजाज में रिवायती लंच भी मंसूख कर दिया था। फिलिपाइन में तूफान राय से हर सू तबाही के मनासिर। माहिरीन ने बड़े पैमाने पर लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई कर दी। फिलिपाइन में तूफान राय से हर सू तबाही के मनाजिर, हलाकतों की तादाद 375 से तजावुज कर गई। माहिरीन ने बड़े पैमाने पर लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई कर दी। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। ADB और पाकिस्तान के दरमियान 6 नए मुआहदे। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 1 अरब 53 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज देगा। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 1 अरब 53 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज देगा। ADB और पाकिस्तान के दरमियान 6 नए मुआहदे आज होंगे। बैंक एहसास प्रोग्राम में तोसी के लिए 60 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए 38 करोड़ डॉलर फराहम किए जाएंगे। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। मारूफ मॉडल और अदाकारा मीरा वली की तस्वीर पर गुलकार आसिम अजहर की वालदा गुले राना ने मोहब्बत का इजहार कर दिया। मारूफ मॉडल मीरा वली फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर करती रहती हैं, जिसे इनके मद्दाहों की जानिब से भरपूर पजीराई मिलती है। मीरा वली ने गुज़िश्ता रोज एक तस्वीर शेयर की जिस पर आसिम अजहर की वालदा गुले राना ने मोहब्बत भरा कमेंट किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पाकिस्तानी अदाकार शहरयार मुनव्वर का कहना है कि खतरनाक रोड हादसे ने उन्हें 5 वक्त नमाज का पाबंद बना दिया। शहरयार मुनव्वर ने अदाकारा सारा यूसुफ के हमरा निजी TV के प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने गुज़िश्ता वर्ष पेश आने वाले हादसे के बाद अपनी जिंदगियों में तब्दीलियों के हवाले से बात की। अदाकार ने बताया कि मैं हमेशा ही नमाज पढ़ता था, लेकिन हादसे के बाद मैं 5 वक्त की नमाज अदा करने लगा। शहरयार मुनव्वर का कहना था कि कोविड के दौरान पेश आने वाले हादसे के बाद मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था। मेरा वजन भी काफी बढ़ गया था, जिसके बाद मैंने योगा करना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता वर्ष शहरयार मुनव्वर बाइक पर शुमाली इलाका जात घूमने गए थे। गिलगित से हुंजा जाते हुए उनके साथ हादसा पेश आया, जिसमें अदाकार का बाजू टूट गया था और वो इलाज के लिए लंदन चले गए थे। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया, कहा हुकूमतें वैक्सीन बूस्टर डोज लगाने के इकदाम तेज कर दें। जर्मनी ने क्रिसमस के बाद नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ बरकरार। 106 ममालिक में फैल गया। ओमिक्रॉन के फैलाव की रफ्तार गैर मामूली तौर पर तेज है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया, कहा हुकूमतें वैक्सीन बूस्टर डोज लगाने के इकदाम तेज कर दें। जर्मनी ने क्रिसमस के बाद नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस से पहले पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड का फरवरी तक सरहदें न खोलने का फैसला। मॉडर्ना ने ऐलान किया है कि फ्लू से बचाने के लिए इसकी mRNA वैक्सीन पहले मरहले की तिब्बी आजमाइशों में कामयाब हो गई है। ये वही mRNA टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल करते हुए फाइजर, बायोनटेक और मॉडर्ना ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन तैयार की हैं, जो दुनिया भर में बहुत कामयाबी से इस्तेमाल हो रही हैं। मॉडर्ना ने अपनी mRNA फ्लू वैक्सीन को mRNA 1010 का आर्जी नाम दिया है, जिसे पहले मरहले में 180 बालिग रजाकारों पर कामयाबी से आजमाया गया है। रजाकारों को इस वैक्सीन की बिलतरतीब 50 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम वाली खुराकें दी गयी, जिसके 29 दिन बाद तक उनका रोजाना बुनियाद पर मुआयना किया जाता रहा। तज्जिये से मालूम हुआ कि mRNA फ्लू वैक्सीन के दोनों तरह की खुराकें लगवाने वाले रजाकारों को फायदा हुआ, लेकिन 50 माइक्रोग्राम वैक्सीन लगवाने वाले रजाकारों को न सिर्फ भरपूर फायदा हुआ, बल्कि उनमें वैक्सीन के ज़िमनी असरात भी बहुत कम जाहिर है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बहुत मामूली नौयत के थे, जो इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, चुभन, दर्द सर, पट्ठों और जोड़ों में दर्द और थकावट जैसी अलामात पर मुश्तमिल थे। ये ज़िमनी असरात बड़े उम्र वाले अफराद की निस्बत नौजवानों में ज्यादा दिखाई दिए। आलमी इदारे सेहत ने अंदाजा लगाया है कि इन्फ्लुएंजा या मौसमी जुकाम हर साल 30 लाख से ज्यादा 50 लाख अफराद को दुनिया भर में मुतासर करता है, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख आलमी अमवात की वजह भी यही मर्ज बनता है। mRNA 1010 के दूसरे मरहले की तिब्बी आजमाइशें फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स भी नवंबर में शुरू हो चुकी है, जिनमें 500 रजाकार भर्ती किए गए हैं। ये आजमाइशें अगले साल जून में मुकम्मल होने की तवक्को है। कोविड-19 में RNA वैक्सीन की कामयाबी से दुनिया भर में तिब्बी माहिरीन को बहुत हौसला मिला है और अब बहुत कई
بیماریوں کے لیے mRNA ویکسین پر کام میں بہت تیزی آ چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روایتی ویکسین سے مقابلے میں mRNA ویکسین کی تیاری بہت کم وقت میں ممکن ہے، جبکہ بڑے پیمانے پر ان کی پیداوار بھی بہت کم وقت ہے اور خاصے کم خرچ پر ممکن ہے۔ شامل کرتے ہیں حیرت انگیز واقعات BTV انفوٹینمنٹ میں۔ 16 سالہ امریکی نوجوان آئزیک جانسن نے اپنا منہ 4 انچ کھول کر سب سے بڑے منہ کا عالمی ریکارڈ ایک بار پھر اپنے نام کر لیا ہے۔ مینیسوٹا کے رہائشی آئزیک نے 2019 میں اپنا جبڑا 3.67 انچ کھول کر پہلی بار گینیز ورلڈ ریکارڈ میں سب سے بڑے منہ کا عالمی ریکارڈ اپنے نام درج کروایا تھا۔ تب اس کی عمر 14 سال تھی، لیکن چند ماہ بعد پینسلوانیا کے ایک اور نوجوان نے اس سے بھی بڑا منہ کھول کر اسے عالمی ریکارڈ سے محروم کر دیا۔ 2 سال بعد آئزیک نے ایک بار پھر کوشش کی اور اپنا منہ 4 انچ تک کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ آئزیک کی اس کامیابی کو مقامی میڈیا نے نمایاں طور پر نشر بھی کیا، لیکن ابھی اس کا ریکارڈ تسلیم کرنے کے لیے گینیز ورلڈ ریکارڈ میں کارروائی جاری ہے۔ مجھے حیرت بھی ہے اور خوشی بھی کہ میں قدرتی طور پر اتنا بڑا منہ کھول سکتا ہوں، آئزیک نے میڈیا سے گفتگو کرتے یہ بات کہی۔ اسے اگلے سال اٹلی میں گینیز ورلڈ ریکارڈ رکھنے والے افراد سے متعلق ایک خصوصی پروگرام میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر آئے روز نئی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں، جسے دیکھ کر صارفین حیران رہ جاتے ہیں۔ بھینس نے مشکل میں پھنسے کچھوے کو کیسے بچایا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سوشل میڈیا پر آئے روز نئی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ ایسی ہی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں بھینس نے مشکل میں پھنسے کچھوے کی مدد کی۔ ویڈیو کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے۔ مختصر ویڈیو کو بھارتی محکمہ جنگلات کے افسر نے شیئر کیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھوا پیٹھ کے بل گرا ہوا ہے۔ بھینس اس کی جان بچانے کے لیے گھٹنے کے بل بیٹھ گئی اور سنگ کی مدد سے اس کو سیدھا کیا۔ بھینس کی جانب سے کچھوے کی جان بچانے کے بعد عقب میں موجود لوگ بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر کچھوے اپنی پیٹھ پر لمبے عرصے تک رہیں تو وہ مر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پوزیشن ان کے اعضاء کو منتشر کرتی ہے اور اس میں خلل ڈال سکتی ہے۔ کچھوے پیٹھ کے بل جانوروں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ویڈیو کو پسند کیا جا رہا ہے۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں BTV اسپورٹس میں۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ کہتے ہیں اتنا بھرپور سیزن آنے والا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ نتائج اچھے ہیں اور امید ہے آئندہ بھی مزید اچھے نتائج ملیں گے۔ کوششیں ماحول اور لیڈرشپ کے ذریعے کچھ کر سکیں۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ کہتے ہیں اتنا بھرپور سیزن آنے والا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ نتائج اچھے ہیں اور امید ہے آئندہ بھی مزید اچھے نتائج ملیں گے۔ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے کئی محاذ پر چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق نیوزی لینڈ کی ٹیم آئندہ سال دسمبر سے 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ مہمان ٹیم اپریل 2023 میں ایک مرتبہ پھر پاکستان آئے گی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم آئندہ سال پاکستان کا دورہ کرے گی، جہاں وہ 10 وائٹ بال میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کی نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیئرمین مارٹن سرنن سے ملاقاتوں میں تبادلہ خیال کے بعد ان دوروں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے پہلے دورہ پاکستان میں شامل 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز بالترتیب ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ اور ICC مینز کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہوں گے، جبکہ دوسرے دورے میں مہمان ٹیم کو 5 ون ڈے اور 5 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلنے ہیں۔ دونوں بورڈز اب دورے کی تاریخوں کو حتمی شکل دیں گے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ وہ مارٹن سینڈن اور ان کے بورڈ کے شکر گزار ہیں۔ وہ ان سے ہونے والی ملاقاتوں کے نتائج پر بھی بہت خوش ہیں۔ یہ دونوں بورڈز کے مضبوط تعلقات کی ضمانت اور اس بات کی تصدیق ہے کہ پاکستان کرکٹ برادری کا ایک اہم رکن ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ کا کہنا ہے کہ رمیز راجہ اور مارٹن سینڈن کے دبئی میں نتیجہ خیز اور تعمیری گفتگو ہوئی، جس سے دونوں بورڈز کے تعلقات بھی مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ اب پاکستان مارچ 2022 سے اپریل 2023 کے دوران آسٹریلیا اور انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے خلاف 8 ٹیسٹ، 11 ون ڈے اور 13 T20 میچز کی میزبانی کرے گا۔ شامل کرتے ہیں موسم کا حال BTV ویدر میں۔ ملک بھر میں سرد موسم کی لہر جاری۔ کراچی میں 3 دن شدید سردی کے بعد موسم کی شدت میں کچھ کمی آ گئی۔ پیر کو کم سے کم پارہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ محکمہ موسمیات کے ارلی وارننگ سینٹر کی پیشگوئی کے مطابق آج سے کئی روز سے جاری سردی کی لہر میں کمی، جبکہ شہر کا درجہ حرارت بڑھنے کی توقع ہے۔ کم سے کم پارہ 15 سے 17 اور زیادہ سے زیادہ 25 سے 27 ڈگری کے تک رہنے کا امکان ہے۔ اگلے 2 روز کے دوران شہر میں سمندر کی جنوب مغربی سمت کی ہوائیں چل سکتی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.ptn.tv، لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کیجیے ہمیں انسٹاگرام پہ btv_pk، سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔